سارا مجمع اس کے اوپر نہیں بگڑا. آیت اللہ سیستانی کی بات کا انکار کیا. حق ان کی بات بھی تھی, حق میری بات بھی ہے. میری بات کا انکار کرنے پر سب کو غصہ نہیں آیا, رد عمل سب کی طرف سے نہیں آیا, مگر آیت اللہ سیستانی کی بات کا اگر انکار کیا سب کے ماتھے پر غصے کی شکن پڑ گئی. سب اس کے سر پر چڑھ گئے. یہ کیا کہہ رہے ہو وہ آیت اللہ, یہ کیا کہہ رہے ہو وہ آیت اللہ. بھائی کیوں ایسا؟ میری بات کے انکار پر جو حق تھی کیوں غصہ نہیں آیا؟ آیت اللہ سیستانی کی بات وہ بھی حق تھی, اس کے انکار پر کیا غصہ آیا؟ آپ کہیں گے مولانا اصل میں بات یہ ہے کہ عالم آپ بھی ہیں, عالم آیت اللہ سیستانی بھی ہیں, مگر فرق ہے کہ عالم تو ہے دونوں, مگر دونوں عالموں کے مقام میں درجے میں بڑا فرق ہے. کیا کہنے اس عالم کا درجہ نہایت اعلیٰ ہے. آپ ابھی ابتدائی منزلوں میں ہیں, آپ کہاں عالم ہیں, مگر آپ کہاں وہ کہاں. وہ ایسے عالم ہیں کہ ان کے علم کا انکار برداشت نہیں ہو سکتا. آپ ایسے عالم ہیں کہ آپ کے علم کا انکار تھوڑا موڑا برداشت کیا جا سکتا ہے. پروردگار اسلام کا انکار کرنے والے نے عذاب مانگا, کہا کہ محمد ہے نہیں کروں گا. علی کا انکار کرنے والے نے عذاب مانگا, کہا محمد ہے کہ تم نے نہیں کہا, عذاب دے دیا. پروردگار ہاں اسلام بھی ہے, ہاں علی بھی ہے, وہاں تم نے انکار کرنے والے کو عذاب نہیں دیا. یہ عذاب کیوں دیا؟ تین بھی ہے, علی بھی ہے, مگر تین ایسا حق ہے کہ اس کے دشمن کو ناکام کر سکتے ہو, مگر علی کے دشمن کو عزیزت کا پاگل. کیا کہنے, سبحان اللہ, علی کا مقام تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کشمیر میں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسلام میں مگر اس کے دشمن کو گواہ کر دوں گا, علی کے دشمن کو, اس لیے کہ خالی اسلام کو حق سمجھو گے تو بہک جاؤ گے, علی کے دامن سے متمسک ہو جاؤ گے تو علی سمجھ میں آ جائے گا, تو پھر اسلام خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اور علی حق کیا ہے, کیسا حق ہے؟ کہا اس کو مانا تو سب کچھ قبول, علی کو نہ مانا تو پھر کچھ قبول نہیں ہے. من تم تو مولا کا اعتراف, سب کچھ بچ گیا. امت کی کیا حیثیت, اللہ تو رسالت سے کہہ رہا ہے, علی کو مولا نہ بنایا تو تمہاری رسالت گئی. ارے وہ مولا نہ بنائے تو ان کی رسالت نہیں بچتی. تم مولا نہ مانو تو تمہیں جنت کیسے ملے گا؟ اے سلامات اللہم صلی علی محمد وآل امت نے جواب دیا. اصل بات یہ نہیں, علی ہم پہ تو تھے, علی ہم تھے, لیکن چونکہ امت نے مل کے فلاں فلاں کو تخت حوالے کر دیا خلافت کا. ایسا امت کی بھی تو ایک بات ہوتی ہے, امت کا اجماع وہ بھی تو حق ہے. توجہ کیا, امت نے کیا کہا کہ امت کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا اسے حق کہتے ہیں. جب تخت پہ اسے بٹھا دیا جسے امت نے کہا, اس لیے وہ حق ہے. چونکہ امت نے بٹھایا تو تخت پہ بیٹھنے والا حق علی کو نہیں دیا, امت نے روک دیا. حق ان کے ساتھ میں ان کے. اب سنیے عزیزانے کرام, اسی منزل کے لیے رسول نے دعا مانگی تھی, اللہم ادر الحق ایسوادار علی. دنیا اجماع کر کے کہے گی جدھر امت جائے ادھر حق, مگر رسول کہے گئے نہیں, جدھر امت جائے ادھر نہیں, جدھر علی مڑ جائے. ایسے نواز کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس کی تعریف میں ایک بات پڑھتا ہوں قرآن کی, توجہ چاہوں گا. خلافت حق کے ساتھ ہوتی ہے, سبحان اللہ. جو حق ہے اس کے ساتھ خلافت ہوگی. اور حق کون ہے, جس کو امت بنائے وہ نہیں, بے شک, بے شک. بلکہ رسول کی دعا میں ہے کہ جدھر علی مڑ جائے ادھر. اب سنیے ایک آیت اور, خلافت اور حق کے حوالے سے پڑھوں تاکہ بات مکمل ہو جائے, بے شک. دلیل مکمل ہو جائے. ارشاد ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم
بالحق. خلافت اور حق دونوں اس ساتھ سے سمجھ میں آئیں گے. خلافت کیا ہے, حق کیا ہے. خلافت کو کبھی حق نہ سمجھنا, حق کو حق سمجھ لو تو خلافت سمجھ میں آ جائے. ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا اپنا, امت نے نہیں بنایا. اور کہا اللہ ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. اب جب تمہیں خلیفہ بنا لیا تو اے داؤد اب تمہاری ذمہ داری بھی ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ فاحکم بین الناس. اب چونکہ ہمارے خلیفہ ہو تب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو, لوگوں کے درمیان حکم سناؤ, لوگوں کے درمیان قضاوت کرو. بس قضاوت کرو ہی نہیں. داؤد داؤد ہے, علی نہیں ہے. خلیفہ ہے مگر علی نہیں ہے. کیا یوں ہی جسے چاہے اس کے حق میں فیصلہ سنا دے؟ یہ اتھارٹی داؤد کو نہیں ہے. کل لوگوں کے درمیان حق کو اور فیصلہ کو سنانا, قضاوت تو کرنا, مگر بالحق یہ دیکھنا کہ حق کہاں ہے. بے شک بے شک. پروردگار تو نے خلیفہ بنایا, تیرا بنایا ہوا خلیفہ تو ہوتا ہی اس شان کا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرے گا حق کرے گا, غلط فیصلہ نہیں کرے گا. اپنے تو اس کے کچھ خواہشات اٹھانا تیرے مقابلے میں ہوتے ہیں اور تیری مشیت کو آگے رکھے گا, پھر فیصلہ کرے گا تو اس کا تو کیا ہوا ہر فیصلہ حق ہوگا. پروردگار کی بات کہنے کی ضرورت تھی. یہ بات کہنا کہ دیکھو ہم نے تمہیں حاکم بنا دیا مگر حق کا فیصلہ کرنا, یہ تو اس سے کہی جاتی ہے جس سے ذرا سا خطرہ ہو کہ کہیں کہیں بہک بھی سکتا ہے. ارے داؤد تو تم نے خلیفہ بنایا ہے, نبوت دی ہے, معصوم بنایا ہے, کیا ان کے بہکنے کا خطرہ ہے؟ کہ نہیں, میرا خلیفہ معصوم بنایا ہے, نبی ہے, بہکے گا نہیں. یہ کیا مطلب کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. یہ کیوں کہا؟ آواز قدرت آئے گی کہ میں نے داؤد کو خلیفہ ضرور بنایا ہے, بس خلیفہ بنایا ہے, حق نہیں بنایا. کیا مطلب؟ آواز آئے گی خلیفہ چاہے جتنا بڑا ہو, میرا بنایا ہوا ہو, مگر جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا تو اسے دیکھنا پڑے گا کہ حق کہاں ہے. اسے دیکھنا پڑے گا کہ حق کہاں ہے. پہلے دیکھے گا, غور کرے گا, جانچے گا, پرکھے گا, حق اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے. جب سمجھ لے گا کہ حق کہاں پر ہے تب اللہ کا خلیفہ فیصلہ کرے گا. پروردگار تیرا خلیفہ ہے, یہ اس کو اتنی زیادہ لمبی چوڑی الجھنوں میں تو ڈال دیا کہ حق کو دیکھتا پھرے, چونکتا پھرے. ارے تیرا بنایا ہوا تھا, کہہ دیتا جب فیصلہ کر, جو بھی کرے گا حق ہوگا. آواز آئی یہ قدرت کی, نہیں یہ داؤد ہے, یہ علی نہیں, یہ حق تو میرے نبی نے بس علی کے لیے رکھا ہے. اسے دیکھنا نہیں, حق کی طرح بلکہ وہ تو جو کہہ دے گا وہ حق بن جائے گا, جو فیصلہ سنا دے گا وہ حق بن جائے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سلامات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک طرح سے سلامات کا سلام رکھو. آیت نے بتایا کہ خلافت میں یاد نہیں ہے حق کا, کہ جہاں خلافت ہو وہاں حق ملے گا. لوگوں نے پڑھا تنتنے میں آ کے کہتے ہیں لوگوں نے مل کے بنا لیا, پوری امت نے اکٹھا ہو کے فلاں کا بنا لیا, تخت پر بٹھا دیا, اس لیے وہ حق پر ہیں. مگر نبی نے کہا کہ نہیں, ادھر علی جائے حق ادھر ہوگا. اب آیت کا مطلب سمجھا آپ نے, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو امت کے اجماع سے متاثر ہو کے تخت پر بیٹھنے کے بعد حق نہ سمجھنا. تخت میں آئے حق نہیں. اگر علی تخت پر ہے تو حق تخت پر ہے, اور اگر علی گوریے پر بیٹھا ہے تو حق خلافتوں میں نہیں گوریے پر ملے گا. ایک سلامات اور پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وآلہ. جہاں علی ہے وہاں علی گوریے پہ ہے تو حق گوریے, علی تخت پر ہے تو حق تخت پر. علی اگر گھر میں ہے تو حق گھر میں, علی باہر ہے تو حق باہر ہے, علی زمین پہ ہے تو حق زمین پر ہے, علی آسمان پر ہے تو
صحرا میں ہے تو حق صحرا میں ہے، بے شک، علی دریا میں ہے بے تو حق شک، دریا میں ہے، بے علی شک، خوشی میں ہے تو حق خوشی میں ہے، علی چاہے چاند میں ہو یا زمین میں علی ہے، واہ 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 نہ چوٹا کی طرف نہ کسی خالوص کی طرف۔ واہ 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 ایسا وعدہ پڑے گا اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ حق وہاں ہے، اس نواز پر سہارے محمد، بس علی کے قدموں کو دیکھتے جاؤ، علی کے رخ کو دیکھتے جاؤ، جدھر علی ہے ادھر حق ہے، علی کے قدموں سے پہچانیے حق کہاں ہے، بے شک بے حق سے علی کو پہچاننے کی کوشش کبھی نہ کرنا کہ جدھر حق ہوگا ادھر علی کو دیکھ لے، نہیں، علی جدھر ہوں گے حق کو ادھر دیکھا ہے، حق کہاں پر ہوگا، اور جب علی حق ہے تو بس وقت کافی ہو گیا، مگر ایک آیت بسم اللہ دوسری پڑھنے جا رہا ہوں مگر یاد آ گئی دوسری آیت، بسم اللہ اسی کو سنا کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ وقت تو ابھی مکمل ہو گیا، مگر اجازت 5 سے 7 منٹ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں ایک حق سمجھ میں آیا، اللہ نے ایک حق کا اعلان کیا، عجیب و غریب حق ہے، انشاءاللہ لطف اندوز ہوگے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق، توجہ چاہتا ہوں، واہ 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 قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، ہاں توجہ، قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا حق حق ہے۔ کیا ہوگا قیامت میں؟ سب کے پاس، سب کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ نامہ اعمال نامہ اعمال ہوگا نا، سنا ہے نا سب نے بالکل طے شدہ بات ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا۔ اچھا، وہ نامہ اعمال اور اعمال کے تولے جانے کا مطلب کیا؟ وہ ترازو تھوڑی ہے وہاں کہ صاحب اس میں رکھ کے جو ہے اعمال تول دیے جائیں گے، نہیں، وہاں جو آپ کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے نا اسے دیکھا جائے گا، کچھ فرشتے اللہ کی طرف سے کھڑے ہوں گے، وہ اس نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اب جیسا اس میں لکھا ہوگا ویسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور سلوک کیا ہے؟ اعمال پڑھے جانے کے بعد 2 طرح کے سلوک ہیں، ایک سلوک جنت کا، دوسرا سلوک جہنم کا جہنم کا، یا تو نامہ اعمال جنت میں پہنچا دیں گے یا نامہ اعمال جہنم میں، مگر کس کا نامہ اعمال جنت میں پہنچائے گا، کس کا نامہ اعمال جہنم میں پہنچائے گا؟ آئیے سنیے، اب میں آپ کو پہلے ایک حدیث سنا دوں، پھر ایک مثال دوں، اور انشاءاللہ یہ حق بھی آپ کی سمجھ میں آئے۔ بسم اللہ۔ ایک حدیث ہے رسول اسلام اور ہمارے ائمہ سے بھی منقول ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، توجہ چاہتا ہوں کہ وہاں قیامت میں جو نامہ اعمال لیے ہوں گے نا سب، تو سب کے نامات میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا، اس میں حدیث میں آیا کہ جو مومن ہوگا اس کے نامہ اعمال پر اوپر موٹا موٹا عنوان اور سرخی کے طور پر مومن کے نامہ اعمال پہ لکھا ہوگا حب علی ابن ابی طالب۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اب ایک مثال آپ کو خدمت میں عرض کر دوں، اس میں بہت سارے بھائی ایسے نہیں ہیں جو سعودی آئے گئے ہیں دوسرے ممالک میں، ہم بھی ایران جاتے ہیں، ایران ہوتے ہوئے کبھی کبھی دبئی ہوتے ہوئے، اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بھائی سعودیہ کہیں گئے وہ ذرا اور میری تائید کریں، جب اپنے ملک سے ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اپنے ملک میں سوچ سفارش لگا کے کیسے بھی امیگریشن ہم پار کر سکتے ہیں، لیکن جب دوسرے ملک کے بارڈر پہنچتے ہیں یا ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو وہاں وہ ہمارا پاسپورٹ دیتے ہیں، پاسپورٹ میں ویزا دیتے ہیں، اب ویزا کے اوپر پیشانی پر جس ملک میں ہمیں جانا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، ہاں بے شک، فیزا العراقیہ، فیزا سعودیہ، فیزا دبئی، اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ اب وہ وہاں پہ چیک کرنے والا اوپر پیشانی کا عنوان اس ہمارے پاسپورٹ کا ویزا کے کارڈ کا دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے سعودی، لکھا ہوا ہے عراق، تو وہ جس ملک میں ہم گئے عراق کے بارڈر پر اس میں ہماری ویزا دیکھیں، ویزا کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ایران، اب دیکھ رہے ہیں الٹ پلٹ کے تو کوئی عراق نظر نہیں آیا، ایران لکھا ہوا تھا، توجہ چاہتا تو اب بتائیے ہمیں عراق میں جانے دے گا؟ نہیں، پیسے دیں گے، ڈالر دیں گے، سفارش کریں گے، فون کرائیں گے، منتری کا فون گرہ منتری کا کیوں نہ کرا لیں، ودیش
دے گا؟ نہیں کیوں نہیں جانے دے گا؟ قسم ویزا کا عنوان غلط ہے۔ ویزا جہاں جانا چاہتے وہاں کا نام ہی نہیں لکھا۔ اور جو چاہتا ہوں جس بارڈر پر کھڑے ہیں ملک کے اس ملک کا نام ہی نہیں لکھا، اس لیے ہم کیسے جانے دیں؟ جہاں کا نام ہے وہاں جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہی کہے گا نا وہاں بیٹھا۔ بے شک بے شک۔ اب سنیے گا، الوزن یومئذ الحق، میزان اعمال کا تالا جانا۔ اللہ نے کیا بتایا؟ کہ میزان کا اور اعمال کا تالا جانا حق ہے، حق۔ وہاں بارڈر جنت جہنم سے پہلے جو ہے اس کا نام ہے حق۔ چیک کیا جائے۔ نبی نے علی کا نام بتایا حق۔ اب یہ جو نام اعمال ہے یہ ایک طرح کا ویزا کارڈ ہے۔ جب پہنچیں گے میزان پر فرشتہ کہے گا لا ویزا، لا نام اعمال، نام اعمال جہاں پر لے جائیں گے، جہاں جانا ہے وہ ہے حق۔ اس کے کارڈ پر لکھا ہوگا علی ابن ابی طالب، وہ کہے گا حق والا ہو گیا۔ جس پر لکھا ہوگا جہنم میں محمد والے اب تو پہچانیے حق کا سیدھا راستہ علی کے قدموں میں ملے گا۔ واہ 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 واہ۔ اور علی کے قدموں سے متمسک ہوئے تو سیدھے صراط مستقیم ہے۔ اسی کا نام تو صراط مستقیم اور صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے کہ جس میں جنت تک جاتے ہوئے کوئی موڑ آتا ہی نہیں ہے۔ منزلیں ضرور آتی ہیں، موڑ کوئی نہیں آتا۔ صراط مستقیم کی دنیا سے لے کے جنت تک جانے میں 14 منزلیں آتی ہیں۔ جو ان 14 منزلوں کا عرفان رکھتا ہے وہ سیدھے جنت میں۔ اور جس نے اس حق کا عرفان کر لیا اور ترک کر لیا اس حق کو، اب ترک کر لینے کے بعد اور عرفان کر لینے کے بعد حق کا، اب اس کے سامنے چاہے دنیا کی جتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں مگر اس کے پائے سے بعد میں لغزش نہیں آئے، اس کے قدم حق کی طرف بڑھتے رہے۔ تیر آئے ہوں یا نیزوں کی بارش ہو یا تلواریں سامنے ہوں یا سکوں کی جھنکار ہو، ہائے ہائے، کسی چیز سے پھر حق کو پہچاننے والا مرغوب نہیں ہوا۔ ایک مرحومہ کے ساتھ سلام کی حدیث ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک چند سال کی بچی ہے، ایک چند سال کا بیٹا ہے، اور حق جب دل میں اترتا ہے تو وہ لوگ بھی پھر حق سے گلا کٹانے کے بعد بھی دور نہیں ہوتے، ان کی رگیں جاں کٹ جاتی ہے، ان کے سر اور تن میں تو جدائی ہو جاتی ہے مگر حق سے وہ جدا نہیں ہوتے۔ یہ تو ان کی بات ہے جو غیر ہے، مگر جو اس حق کے گھر میں پرورش پاتے ہیں ان کے بڑے تو بڑے، ان کے بچوں کے یہاں حق کا عرفان اس قدر پایا جاتا ہے کہ وہ بھی بڑی بڑی مسائل کی منزلوں سے گھبراتے نہیں، بے شک ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ حسین جو اللہ کا بنایا ہوا حق ہے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، حق کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے چند حق کا عرفان رکھنے والے ساتھیوں کو لے کے مکے سے چلے حج کو عمرے میں تبدیل کر، مگر مکہ چھوڑنے سے پہلے اپنے بھائی مسلم کو کوفے کے لیے روانہ کر دیا تھا کہ جاؤ بھائی، وہاں کے خطوط بہت آ رہے ہیں، وہ لوگ ہمیں مسلسل بلا رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اور حق کا یہ شیوا ہے کہ جب کوئی اپنی نصرت کے لیے بلائے تو پھر نظریں نہیں چرا جاتی، اس کی نصرت کے لیے جایا جاتا ہے۔ بھائی جاؤ پہلے حالات دیکھو، اگر حالات وہاں کے سازگار ہو تو ہمیں ابتدا۔ ادھر مسلم کو امام نے بھیجا، ادھر پیچھے پیچھے کچھ روز کے بعد اپنا قافلہ امام نے اسی راہ پر ڈال دیا۔ اب امام چل رہے ہیں کہ چلتے چلتے کوفے سے کچھ قریب ہیں، ابھی کوفہ پہنچے نہیں ہیں، راستے میں صحرا میں ہیں، ایک منزل ہے، منزل ضرور، وہاں پر امام نے قیام کیا،
ساتھی پہنچے، ان سے کہا کہ امام نے یاد کیا، چار امام کی خدمت میں آئے، امام کو آ کے سلام کیا، اے فرزند رسول ہمارا سلام قبول کیجیے۔ امام نے ان سے ایک سوال کیا، حالانکہ امام علم غیب سے جانتے کہ مسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں مولانا کوفے سے آ رہے۔ کہا میرے بھائی مسلم کے بارے میں کوئی خبر ہے، کچھ اطلاع رکھتے ہو؟ تو ان دونوں شخصوں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ایک جملہ کہا، مولا ہم زیادہ تو نہیں بتا سکتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا تو مسلم اور حانی کے پیروں کی لاشوں کی پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں ان کو کھینچا جا رہا تھا، ان کو ظلم کیا جا رہا تھا۔ امام کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق میں قضائی و تسلیم الامر۔ امام نے آنسو بہائے اپنے بھائی مسلم کے لیے، برابر میں کھڑے ہوئے شیر جیسے بھائی نے پوچھ لیا، آقا کیا کہہ دیا انہوں نے آپ کے کان میں؟ میرا بھائی مسلم تو خیریت سے ہے۔ ایک مرتبہ عباس کے مملکت حسین سمجھتے، ان کے حوصلے سے بھی حسین باقی تھے، عباس کو آگاہ کر دیا، بھائی مسلم اب زندہ نہیں ہے، مسلم شہید ہو چکے۔ عباس نے صبر کر لیا، بہت بھی چٹاپ کھایا، اور مختلف روایتیں ہیں کہ ابھی روایت ملتی ہے کہ عباس کا قبضہ شمشیر پر آ گیا، اجازت مانگی مگر حسین نے اجازت دی، مگر اسی دوران جب پیٹیوں میں خبر پہنچی کہ مسلم مارے گئے، مسلم شہید ہو گئے، تو زوجہ مسلم جو جناب عباس کی سگی بہن تھی، جناب ابن الغنیم کے فضل سے دنیا میں وجود پایا تھا، وہ جناب مسلم کی زوجہ تھی۔ جب رقیہ کو یہ خبر ملی تو رقیہ کو بہت صدمہ پہنچا، اس کا سہاگ اجڑ گیا، بہت صدمہ پہنچا، ماتم کرنے لگی رقیہ، بہن کرنے لگی، ساری بیویاں خاموش ہو گئی ماتم کر کے، مگر رقیہ کے آنسو نہ رکے، اور رقیہ مسلسل ماتم کرتی رہی۔ عباس کو معلوم ہوا کہ میری بہن کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے، میری بہن بہت زیادہ ماتم کر رہی ہے۔ عباس اپنی بہن کے خیمے میں پہنچے اور جا کے ادب سے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، کہا بہن تمہیں زیور نہیں دیتا کہ اتنے آنسو بہاؤ؟ ارے عباس جیسے بھائی کی بہن ہوتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے کیوں چھوٹا جا رہا ہے؟ ارے عباس کی بہن اور چیخ مار کے روئی اور آنسوؤں کا سیلاب بہا، کہ بھائی میرے شیر مجھے رونا تو اسی بات پر آ رہا ہے کہ عباس جیسا بھائی موجود ہے، عباس جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے میرا سہاگ اجڑ گیا، میرے سہاگ کا بدلہ نہ لیا گیا۔ میں ایک مرتبہ عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اپنی بہن سے کہا، بہن تمہارے سہاگ کی قسم، عباس اس سے پہلے کہ کوئی جملہ کہے پیچھے سے حسین کا ہاتھ عباس کے شانے پر آیا، عباس نے مڑ کے دیکھا، حسین نے کہا عباس قسم نہ کھانا، عباس یہ وعدہ نہ کرو، کہا میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے سہاگ کی قسم ذرا کوفہ پہنچنے تو دو، اگر تمہارا بدلہ نہ لیا تو مجھے اپنا بھائی نہ کہنا۔ کہا عباس تجھے کوفہ پہنچنا نصیب ہی کب ہوگا؟ ارے تو کوفہ جائے گا بھی تو اس حالت میں کہ گھوڑے کی گردن میں تیرا سر بنا ہوگا، اس کے گھٹنوں سے تیرا سر ٹکرا رہا ہوگا، تیری بہن ماتم کر رہی ہوگی، کبھی اپنے سہاگ کو دیکھ کے، کبھی تیرے سر کو دیکھ کے۔ ارے یہ دنیا، یہ بندگاہ، اس پر پہاڑ مصیبت کے دوران ہوتے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا اللہ رحمت اللہ علیہ انا للہ رضا کے قضائی و تسلیم الامر۔ اللہ ایک بات سنائے اور تین بات سنائے، میں ایک بات سنائے، ہم لوگ تین بات سنائے، توحید کی تلاوت سنانا اور ربما معلومات ان سے مدد ہے۔